अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 28 जनवरी 2025 सेनेट ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। इस मौके पे सहाफ़ियों ने वॉकआउट किया और अपोजिशन अरकान ने एहतजाज भी। ये एक और स्याह दिन है सहाफ़त के लिए और इजहार राय की आज़ादी के लिए। इससे पहले फरवरी 2022 में भी इसी नौयत का ऑर्डिनेंस जारी किया गया था जब इमरान खान की हुकूमत थी। सदर आरिफ अलवी ने उस ऑर्डिनेंस पे दस्तखत किए थे और उसका बुनियादी मकसद भी ज़राए इब्लाग, सोशल मीडिया पे जो सिलसिला मालूमात का चलता है या उस बाज़ औक़ात इल्ज़ाम तराशी, गालम गलोच, बज़ाहिर मकसद उस पे काबू, उस पे कंट्रोल करना था। लेकिन क्या इस नौयत के इक़दामात से आज के दौर में इंफॉर्मेशन को कंट्रोल किया जा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है जो मालूम नहीं कि उन्हें जो इस नौयत के पीका या जैसे कवानीन एक्ट या ऑर्डिनेंस लाते हैं उन्हें समर का एहसास है या नहीं, या फिर उन ये समझते हैं कि पाबंदियां लगा के, यानी वो माइंडसेट जो है पाबंदियों वाला जो कि 19वीं सदी का था, जिस तरह अंग्रेज़ सरकार ने काबू किया हुआ था यहाँ के वडेरों को, नवाबों को, चौधरियों को, और उनके ज़रिए फिर अवाम तक मालूमात की रसाई को भी एक लिहाज से उन्होंने अपने काबू में किया हुआ था। तो ये वही माइंडसेट है बुनियादी तौर पे चौधरी का, वडेरे का, नवाब का, कि आपने मालूमात की रसाई को ज़्यादा से ज़्यादा रोकना है। और इसका ज़ाहिर एक बड़ा मकसद ये भी होता है कि अवाम बाखबर ना हो, अवाम को शऊर न मिल सके। अब जो सेनेट से पहले कौमी असम्बली भी ये पीका एक्ट पास कर चुकी थी और तमाम काम 10, 15, 20 मिनट में हो जाता है, यानी जो लोग उसकी हिमायत में होते हैं वो आए आए करके उसको मंजूर कर देते हैं। अब बात यह है कि क्या आप ऐसी ख़बरों के लिए जिसको यानी हुकूमत अपने लिए नुकसानदेह समझती है, मनफी समझती है, प्रोपेगेंडा समझती है, उस पे सज़ा का खौफ पैदा करके मालूमात के तबादले और मालूमात की रसाई को रोक सकते हैं? ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं है। और अंदाज़ा कीजिए कि 2022 फरवरी में भी यही कोशिश की गई और अब एक बार फिर उससे ज़्यादा सख्तियों के साथ एक नया कानून लाया गया है और बुनियादी मकसद उसका मालूमात का गला घोंटना है एक ऐसे वक्त में जबकि 2022 में भी हुकूमत को बड़े मसाइल का सामना था, मुआशी इक़्तिसादी मुश्किलात थीं, और 2025 में भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं हैं। अभी भी हम IMF की इमदाद के मुंतज़िर हैं और ताज़ा तरीन एक रिपोर्ट जो सरकारी रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि हमारा ज़रई शोबा और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी हमारी जो सनती शोबा है उसमें कहीं ज़्यादा कमी हुई है गुज़िश्ता 2-3 सालों के मुकाबले में, जो कि ख़ासी हद तक तशवीशनाक बात है। और ये जो पाबंदियों का सिलसिला है या बैन करने का, कंट्रोल करने का, ये कोई नया नहीं है बल्कि साल हर साल से, दहाइयों से ये यूं ही चला आ रहा है। अब इसके साथ साथ एक तो ये अफसोसनाक हुआ जिसमें पीपल्स पार्टी ने बज़ाहिर कहा कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं और सहाफ़ियों का साथ देंगे, लेकिन बात यह है कि आप हुकूमत में शामिल रह के इनकी इस हिमायत के बग़ैर ये हुकूमत कायम नहीं रह सकती है। लेकिन ज़बानी जमा खर्च के तौर पे, चाहे वो पंजाब के गवर्नर हों, चाहे पीपल्स पार्टी के दूसरे रहनुमा हों, उनका ये कहना है कि हम पीका के ख़िलाफ़ सहाफ़ियों का, सहाफ़ती तंजीमों का साथ देंगे। दूसरी तरफ PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात अमलन ख़त्म हो चुके हैं। एक जो कमेटी थी उसका इजलास आज ना हुआ, चौथा राउंड होना था, मगर PTI ने उसमें शिरकत नहीं की। और इस पे इरफान सिद्दीकी साहब जो कि हुकूमती 7 रुकनी कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि 31 जनवरी तक कमेटी कायम रहेगी। इस दौरान अगर अपोजिशन दोबारा मुज़ाकरात शुरू करना चाहती है तो कर सकती है। हमारा हतमी जवाब तैयार है, जो तहरीरी जवाब, और वो अगर PTI के अरकान आज आ जाते इजलास में तो हमने
یہ ان کے حوالے کر دینا تھا۔ بڑی دلچسپ ایک صورتحال ہے، یعنی 3 حکومتی وزراء اور مشیروں کی اس میں آپ کو بات سنواتا ہوں کہ ایک تو عرفان صدیقی صاحب نے کہہ دیا کہ شاید پی ٹی آئی کی ترجیحات کچھ اور ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے مذاکرات کا جو پروسیس ہے وہ سبوتاژ کر دیا۔ پھر اسپیکر ایاز صادق نے بھی یہ کہا کہ گزشتہ اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ 7 ورکنگ دنوں میں دوبارہ اجلاس ہوگا، آج 7 دن پورے ہو گئے، مگر چونکہ پی ٹی آئی کی جماعت نہیں آئی، 45 منٹ تک انہوں نے انتظار بھی کیا تمام حکومتی ارکان نے، اس کے بعد اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ سردار ایاز صادق صاحب نے کہ میرے دروازے آج بھی کھلے ہیں، اگر پی ٹی آئی والے دوبارہ مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہم انتظار کریں گے، ہم نے اس معاملے کو بند نہیں کیا ہے، توقع ہے کہ مذاکرات جاری ہوں گے۔ اس کے علاوہ پھر خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع، جو کہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں پی ٹی آئی کو رگڑنے کا، انہوں نے بڑی ایک جمہوریت پسندی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ مذاکرات کے راستے بند کرنا جمہوریت کی روح کے خلاف ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں انہوں نے صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حالات جیسے بھی ہوں مذاکرات سے مسائل کا حل نکل ہی آتا ہے۔ پی ٹی آئی نے اگر مذاکرات میں بیٹھنے سے انکار کیا ہے تو یہ ایک لا حاصل مشق ہے، مذاکرات کے راستے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں، تاہم یہ کہ مذاکرات ہی کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ تینوں حکمران جماعت کے جو رہنما ہیں ان کی بات سنیں تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ بڑے بیتاب ہیں کہ مذاکراتی عمل دوبارہ شروع ہو۔ اس حوالے سے اڈیالہ جیل کے باہر بیرسٹر گوہر جو پی ٹی آئی کے چیئرمین، انہوں نے کہا کہ ہمارے مذاکرات کہیں اور نہیں ہو رہے ہیں، البتہ ہماری شرائط پوری نہیں ہوئی، یعنی شرائط یہ تھی کہ 7 دن کے اندر اندر ایک جوڈیشل کمیشن بنے گا جو کہ 9 مئی 2023 اور 26 نومبر 2024 کے واقعات کی آزادانہ تحقیقات کرے گا، اور ساتھ میں ان کا بنیاد چونکہ کمیشن نہیں بنا، حکومت نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا، لہٰذا ہم مذاکرات میں دوبارہ نہیں شرکت کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اور آزاد عدلیہ کے لیے سب کو اعتماد میں لیں گے اور ہر ممکن آئینی طور پہ جو ممکن ہے احتجاج جاری رکھیں گے۔ اور ساتھ میں انہوں نے ایک وضاحت بھی کی علی امین گنڈاپور کے حوالے سے کہ ان کو وزارت اعلیٰ تک محض اس وجہ سے محدود کیا گیا ہے کہ خود علی امین گنڈاپور نے چیئرمین عمران خان سے کہا کہ ان کے اوپر کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے اور ان کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ان کی درخواست پہ علی امین گنڈاپور کو صوبائی قیادت سے ہٹا کے انہیں اب وزارت اعلیٰ تک محدود کر دیا گیا ہے۔ اب یہ تمام تر صورتحال کو اگر سامنے رکھیں تو بہت دلچسپ ہے، اور اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیا مصلحت ہے کہ جوڈیشل کمیشن کو ایک ڈھال بنا کے انہوں نے مذاکرات کے چوتھے راؤنڈ میں شرکت سے انکار کیا ہے؟ کیا واشنگٹن میں کوئی کھچڑی پک رہی ہے پاکستان کے حوالے سے؟ کیا باہر سے کوئی اشارے ملے ہیں یا فروری کے مہینے میں کسی غیر معمولی اعلان کی توقع ہے واشنگٹن سے یا امریکی انتظامیہ کی طرف سے، جس کے باعث مذاکرات سے بظاہر گریز کیا جا رہا ہے؟ اب ظاہر ہے پی ٹی آئی کا اپنا ایک مخمصہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ بھی اگر نہیں مانا گیا تو پھر اس کا جو عوامی بیانیہ ہے اس کا کیا بنے گا، چاہے وہ چیئرمین بیرسٹر گوہر ہوں، ان کے دوسرے ساتھیوں یا عمران خان ہوں، ان کی تو تمام تر جد و جہد کا یا تمام تر جو بیانیہ ہے اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں چوری شدہ مینڈیٹ واپس کریں، الیکشن ٹرائبونل جلد از جلد اپنا فیصلہ کریں، اور جو تشدد کے واقعات تھے 9 مئی 2023 اور 26 نومبر 2024 ان کی باقاعدہ تفتیش کی جائے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے بہت سارے ممالک کی امداد بند کی ہے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، یوکرین اور بنگلہ دیش کے علاوہ۔ بنگلہ دیش میں USAID کا بھی پروگرام مکمل طور پہ فریز ہو گیا ہے، پاکستان میں بھی یہ فریز لگ گیا ہے اور یہ ابھی 3 مہینے کے لیے ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا 3 مہینے پورے ہونے کے بعد پاکستان کے لیے
امریکی امداد بحال ہوگی یا نہیں، جس کے ساتھ ساتھ اقتصادی اور فوجی امداد کا کیا بنے گا، کیا وہ بحال ہوگی کہ نہیں، یا پھر اس حوالے سے مزید سختیاں دیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ جو پیغام ہے واشنگٹن سے وہ تو یہی تھا کہ رول آف لا کی پاسداری بڑی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ امریکی حکومتیں غیر ملکی حکومتوں کو، منظور نظر حکومتوں کو اربوں ڈالر کی امداد دیتی رہی ہیں بغیر کسی احتساب کے، اور اس حوالے سے بڑا ایک سخت موقف اختیار کیا ہے ٹرمپ انتظامیہ نے۔ اب پاکستان کے حوالے سے کانگریس میں کیا کوئی ایسی موو چل رہی ہے کہ جس کے تحت پاکستان کی موجودہ حکومت، موجودہ حکمرانوں کے حوالے سے کوئی سخت فیصلے کیے جائیں؟ اشارے کچھ اس قسم کے مل رہے ہیں، ابھی تک کنفرمیشن کوئی نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ فروری کے مہینے میں کوئی نہ کوئی اس نوعیت کے اقدامات، کیونکہ جب 3 مہینے کا ٹائم ختم ہوگا جو کہ غیر ملکی امداد پر جو خاتمے کی ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے، کیا پاکستان کی امداد اس کے تحت جاری ہوتی ہے، یہ ابھی دیکھنا ہوگا، لیکن بہت کچھ شاید ہو جائے فروری کے مہینے میں کانگریس میں، یا پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے۔ سسپینس بہت ہے اس حوالے سے، یقینی طور پہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اشارے اسی طرف ہیں کہ اگر جو پاکستان کے خلاف پاکستان کی جو امداد بند کی گئی ہے، اقتصادی فوجی امداد دوسرے ملکوں کے ہمراہ، اس کا وہ شاید یوں ہی برقرار رہے 3 مہینے کے بعد بھی۔